بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار حماد گل عباسی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا معاشرے کی ایک ایسی خاتون کے حوالے سے جو غلط ایکٹیویٹیز سے بے شمار پیسہ کما رہی تھی۔ اچانک اس کی ایک ایسے بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ایسا کیا ہوا، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ معاشرے کے اندر ایک خاتون تھی جو اچانک بے سہارا ہو گئی۔ اسے کوئی بھی بندہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جہاں تک کہ اس کی فیملی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بچی کچی جو فیملی تھی، والدین کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے، ظاہر سی بات ہے، اپنا پیٹ پالنا تھا اور اس نے ایک غلط راستہ اختیار کر لیا۔ غلط طریقے سے خواہشی میں چلی گئی، غلط کام کرنا شروع ہو گئی۔ غلط کاموں سے اس نے بے شمار پیسہ کمانا شروع کر دیا، کیونکہ غلط طریقے سے پیسہ تو بہت زیادہ آتا ہے، مگر غلط چیز کی یا غلط کام کی یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھوٹ کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ پھر اسی غلط سفر میں اسے ایک ایسا ہم سفر ملا جس نے اسے پوچھا کہ اس سے تم کتنا کماتی ہو؟ اس نے کہا میں لاکھوں کماتی ہوں۔ انہوں نے کہا ان سب چیزوں سے نکلنا چاہتی ہو؟ ہاں میں نکلنا چاہتی ہوں ان سب چیزوں سے۔ لیکن جب اس نے خامی بھری اس چیزوں کے لیے کہ اس چیز کے لیے کہ میں اس غلط دھندے سے نکلنا چاہتی ہوں، تب اللہ کا جو بندہ تھا اسے اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس بے شمار پیسہ تھا، اس کی آٹے کی ملیں تھی، مختلف فیکٹریاں تھی، لاکھوں کماتا تھا، کروڑوں یہ سمجھے دوسرے معنوں میں۔ جب لڑکی نے ہاں کی تو اس کو وہ لے کے چلا گیا۔ لڑکی کو اس نے ذمہ داری لگائی کہ آپ پورا دن مختلف دکانوں پر جاؤ اور وہاں سے آٹے کے آرڈر لو، کتنے آٹا آپ کو ماہانہ منتھلی بھجوانا ہے، اور اس میں سے 9% تمہارا ہوگا اور 5% میرا۔ کیونکہ لڑکی نے 5% لیا اور لڑکی کو 9% دیا۔ اب کام کرنا شروع ہو گئی اور ایک ماہ کے اندر لڑکی نے بے شمار آرڈر لیے آٹے کے، اور آٹا اپنی طرف سے وہ گاڑیاں بھیجنا شروع ہو گئی، آٹا سیل کرنا شروع ہو گئے وہ لوگ، جس سے اس لڑکے کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ پھر اس نے لڑکی کو کہا کہ میں تمہیں اب 3% دوں گا، 10% میں رکھوں گا۔ تو اس پر وہ لڑکی انکار ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو غلط ہے، پہلے ہمارے بیچ جو معاہدہ ہوا تھا میں تو اب بھی اسی معاہدے پر قائم اور دائم ہوں۔ پھر اس نے حساب کتاب اور جو اس کو کیش دی تھی ایک ماہ کی جو اس کی بچت تھی، وہ اس سے لڑکا چھیننا شروع ہو گیا، کیونکہ لڑکے کو زیادہ فائدہ ہو گیا، لڑکے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اب کیونکہ اس نے 10% کا لالچ اس کے ذہن میں آ گیا کہ اب اس کو میں 3% دوں گا اور خود جو ہے 10% دوں گا، کیونکہ لڑکی کی وجہ سے بچت بے شمار شروع ہو گئی۔ اور دوسرا، وہ لڑکا یہ سمجھنے لگا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، میں نے اس کو گناہ کے راستے سے پیچھے کیا ہے، اس لیے لڑکی میری بات سنے گی، مگر لڑکی انکار ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے کاموں کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے وقت ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے بھی کوئی وقت نکالنا ہے؟ 10% وقت کیا ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمیں کم سے کم کوشش کر کے 10% ٹائم اللہ کو دینا چاہیے، جس طرح کہ اس نے 10% ٹائم
10% اس نے جس طرح کے اس نے پروجیکٹ سے وہ لینا شروع ہو گیا، پروجیکٹ سے اس کام کاجوں سے متفق ہو گیا اس کی۔ تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، وہ تو صحافتہ، وہ تو روزگار کی بات تھی، وہ تو پیسے کی بات تھی، وہ تو دنیاوی لالچ تھا، لیکن کیا آپ نے آخرت کی تیاری کی؟ کیا آپ نے سوچا کبھی کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے 10% ٹائم اللہ کو دینا چاہیے، اپنی عبادت میں ہم نے یہ وقت گزارنا چاہیے؟ دیکھیں نا، اس نے ایک گندی غلط خاتون کو جو غلط ایکٹیویٹیز کر رہے تھی اس کو غلط کاموں سے نکالا، اچھے کام پہ لگایا، لیکن اس کے بیچ بھی اس کے اندر بھی اتنا شدید اس کو لالچ آ گیا اس کے بعد کہ وہ خود 10% پر چلا گیا۔ تو وہ اس سے اگر 10% مانگنے کے بجائے اگر 10% ٹائم اپنے ٹائم میں سے وہ اگر اللہ کو دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کی زندگی بھی سدھر سکتی ہے۔ یہ تو معاشرے کا ایک کہاوت تھی، ایک معاشرے کی سچی سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ جو اوورآل دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ایک بہت حقیقت بھی ہے۔ مجھے کسی کو یہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ پوچھنے والا اللہ ہے، کہنے ہمیں اگر اختیار دیے ہیں، ساری چیزیں دی ہیں تو وہ اللہ کی ذات نے دی ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی میری یہ بات ذرا سی بھی بھیتر لگی ہے تو اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، گناہوں سے نکلو، برے راستے سے، غلط ایکٹیویٹیز سے نکلو، اور اپنی زندگی کے اندر آپ لوگ چاہیں اپنے معاشرے کے اندر خود تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اپنے میزبان سردار حماد گل عباسی کو دیجیے اجازت، بہت جلد ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔